وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آخر وہ کون سی حکمت ہے جس کی بنا پر یہ نسخ کیا جاتا ہے۔ آیات منسوخ ہوئیں، ان میں حکمت کیا ہے؟ جب ہم یہ جانیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے عطا کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، پھر اس کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے وہ آتا ہی عارضی مدت کے لیے ہے، وہ لانگ ٹرم اور طویل مدت کے لیے ہمیشہ کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، وہ ایک عارضی دورانیے کے لیے ایک حکم نازل کرتا ہے اور پھر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن کریم بتدریج نازل ہوا ہے، اللہ کی خاص حکمت اس میں ہے اور خاص کرم اس میں یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو بتدریج نازل کیا گیا، یک بار نہیں دیا گیا، پورے کا پورا نہیں، ایک ایک آیت کر کے ضرورت کے پیش نظر، حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے آخری پیغمبر کی امت کو دیا ہے اور کمال دیا ہے۔ اسی طرح یہ احکام، یہ اوامر، یہ نواہی بھی بتدریج آتے ہیں۔ پہلے ایک آیا، اس کے جو حالات تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر اس کو اپنی خاص مرضی سے، خاص لطف و کرم سے اس کو اٹھا لیا۔ ویسے تو زندگی کا عمل ایک بڑا تدریج، ارتقاء پذیر ہے۔ جس طرح ایک جملہ حافظ عبدالسلام صاحب نے لکھا ہے کہ انسان نطفہ سے علاقہ، مضغہ، عظام، جنین، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ایک اس کی تدریج اور ترتیب ہے نا۔ پھر موت ہے، پھر قیامت ہے۔ اسی طرح موسموں کی جو تبدیلی ہے اس میں بھی خاص ترتیب اور تدریج ہے۔ تو انسانیت شروع سے لے کر آج تک ارتقاء پذیر ہے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ارتقاء پذیر ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تھا۔ احکام اور شریعت کے اعتبار سے جتنا ذہنی امر و نہی، حلال و حرام کے اعتبار سے جتنا ارتقاء اور جتنی منازل طے کرنا تھی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے، جو شریعت ملی ہے، وہ اتنی مکمل اور پر حکمت ہے کہ قیامت تک وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت، کسی کمی کی، کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن آیا، قرآن کے پہلے الفاظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت کریمہ سبق دے رہی ہے کہ پڑھیے، جانیے، پڑھیے، جانیے، دیکھیے، احکام کو جانیے، اللہ کے امر کو جانیے، اللہ کے کلام کو جانیے۔ اقرا، پڑھیے اس کو
اور پھر جب قرآن نازل ہوتا رہا تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، جس کمی کی، جس اضافے کی، جس ترمیم کی جو کچھ ضرورت تھی وہ سب میں نے پوری کر دی ہے، اب کوئی کمی نہیں ہے اس میں، اب میں نے دین مکمل، نعمت تمام اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ اور صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے قرآن کریم، میں نے صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں دیا بلکہ میں نے مکمل عمل دیا ہے، عملی صورت دی ہے، عملی نمونہ دیا ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھیے، سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ نہیں صرف کہ کتاب دی اور اس کو تاکہ نسیان میں ڈال دی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب مجید پر اللہ کے پاک پیغمبر نے عمل کر کے پھر پیغمبر کریم نے پوری جماعت تیار کی اس پر عمل کرنے والی، ایسی نفوس قدسیہ کی جماعت ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ سنتے ہیں، کلام سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر ایسا عمل کرتے ہیں، پھر سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کریں، ایسا کریں، ویسا کریں، یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، نہیں، ادھر فرمانے پیغمبر ہے، ادھر گردن جھکائی ہے، اطاعت کا یہ عالم ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے بعد تم نے شراب نہیں پینی، یہ گندا کام ہے، یہ نجس کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے، پھر انہوں نے پوچھا نہیں کہ اس کے لیے واضح الفاظ نہیں آئے حرام کے۔ آج مسلمان ڈھونڈتے ہیں نا کہ قرآن میں تو الفاظ نہیں ہیں، تم نے کیسے حرام کر دی؟ انہوں نے سنا اور مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ گیا، جو مٹکے تھے، جو برتن تھے، جو بھرے تھے، سب کے سب بہا دیے انہوں نے۔ یہ ہے قرآن کریم پہ عمل پیارے پیغمبر کا اور آپ کی جماعت کا، آپ کے اصحاب کا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن سارے کا سارا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہی تو ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن الفاظ پڑھو، اس کی عملی تصویر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو، اور صرف ایک دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ کوئی کائنات کے کسی کونے میں رہتا ہے، کسی جگہ پہ رہتا ہے، اس کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور ان کا یہ عالم تھا، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔
پہلے اس انداز میں روکا گیا، اور پھر جب یہ فرما دیا کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر! اصحاب رسول نے عمل کر کے پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ کس قدر اللہ کا فرمان اور پھر کس قدر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، عملی رہنمائی، اور پھر کس شاندار انداز میں آپ کے ساتھیوں نے، نفوس قدسیہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔